ایرانی سپریم لیڈر کے انتخاب میں میری شمولیت ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نئے ایرانی سپریم لیڈر کے انتخاب میں ذاتی طور پر شمولیت کا مضحکہ خیز مطالبہ۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ نئے ایرانی رہنما کے تعین کے عمل میں ان کی شمولیت ضروری ہے۔ شہید خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ کو ان کی جانشینی کے لیے ناقابل قبول قرار دیا۔ کہا کہ وہ سپریم لیڈر کی تقرری کے عمل میں اسی طرح شامل ہونا چاہتے ہیں جیسے وینزویلا کے معاملے میں ان کا کردار رہا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال، ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش، دنیا میں توانائی بحران سر اٹھانے لگا، پاکستان میں پیٹرول 20 سے 45 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا خدشہ، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 50 روپے سے زائد فی لیٹر اضافے کا امکان، پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں ہفتہ وار بنیاد پر طے کرنے پر غور، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی مسابقت سے ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ ملک میں پیٹرولیم کے کافی ذخائر موجود ہیں، خام تیل اور گیس کا ذخیرہ بھی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی یقین دہانی۔ اوگرا نے پیغام دیا کہ عوام افواہوں پر توجہ نہ دیں اور غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر ہیں۔ LNG سپلائی بندش کے بعد SSGC کا رمضان میں گیس لوڈ شیڈنگ شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ، دوپہر 3 سے رات 9 بجے تک اور رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک گیس کی فراہمی پر غور۔ اور GTV نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، عرفان رمضان عوام کی پسندیدہ نشریات، فرحان علی وارث کی میزبانی کے عوام گرویدہ، MQM پاکستان کے MNA حسان صابر بنے عرفان رمضان کے خصوصی مہمان، معروف شیف گلزار نے مزے کے پکوانوں کی تراکیب شیئر کی، ولید شیخ کی میزبانی میں عرفان رمضان کی خصوصی سیگمنٹ میں علماء کرام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کردار پر روشنی ڈالی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اہداف پر شدید حملے، اسرائیل پر راکٹس کی بارش، پہلی بار 1 ٹن بارود لے جانے والا خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل جلا دیا، تل ابیب کے مرکز بن گورین ایئرپورٹ اور اسرائیلی فضائی کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت، بحرین اور عرب امارات میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے، ابو ظہبی میں 6 شہری زخمی، پاسداران انقلاب نے خلیج فارس میں امریکی آئل ٹینکر اور آبنائے ہرمز میں بحری جہاز کو نشانہ بنا دیا۔ عراقی بندرگاہ کے قریب غیر ملکی جہاز پر بارود سے بھری ایرانی ریموٹ کنٹرول کشتی سے حملہ، عراقی سرحدوں سے کردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، ایرانی فوج نے بمباری کر کے کردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے چھٹے دن بھی ایران بھر میں شدید حملے، قم میں بیلسٹک میزائل لانچر اور اصفہان میں فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ، تہران میں اسٹریٹجک دفاعی اور حکومتی تنصیبات پر مہلک حملے، 2 اسکولوں پر بھی بمباری، اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 1230 ہو گئی۔ لبنان میں بھی اسرائیلی جارحیت جاری، بیروت، سیدون اور بالبک میں بمباری اور ڈرون حملے، مزید 12 افراد شہید، تعداد 84 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی فوج کا شہریوں سے حزب اللہ کے زیر اثر علاقے خالی کرنے کا حکم۔ آبدوز سے بحری جہاز کو نشانہ بنانے پر ایران کا امریکہ کو سخت جواب دینے کا اعلان، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے 2000 میل دور سمندر میں ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایرانی جہاز بھارتی بحریہ کا مہمان تھا، امریکہ اپنی قائم کردہ اس مثال پر سخت پچھتائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ جانی نقصان کے لیے شہری علاقوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے، امریکیوں کو سمندر غرق کر دیں گے یا تابوتوں کو ان کی لاوارث لاشوں سے بھر دیں گے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈز کے ڈپٹی کمانڈر کیومرس حیدری کا انتباہ، انہوں نے کہا کہ امریکیوں کے غرور کا سر کچلنے تک جنگ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی نہیں جانے دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو 2 ٹوک پیغام، کہا امریکی صدر ہرمز کھولنے کے لیے اب تک کوئی جہاز نہیں بھیج سکے، ایران اپنے دفاع اور خطے میں توانائی کی ترسیل پر مکمل کنٹرول برقرار رکھے گا، کسی بھی دشمن کی مداخلت کو ناکام بنائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مشیر نے خبردار کیا کہ ایران جلد ایسے ہتھیار منظر عام پر لائے گا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کی ایران فوجی مہم کی حمایت کر دی، صدر کے اختیار کو محدود کرنے کی قرارداد مسترد،
100 رکنی ایوان میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد۔ امریکہ میں ایران کے خلاف فوجی مہم کے امکانات بڑھ گئے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی پیش قدمی اور خطرات کا بروقت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سابق امریکی فوجی کی ایران حملے پر ٹرمپ پر تنقید۔ سابق میرین اہلکار کو زبردستی کمرہ اجلاس سے باہر نکال دیا گیا۔ سابق امریکی فوجی نے کہا کوئی بھی اسرائیل کے لیے لڑنا نہیں چاہتا اور اسرائیل اس جنگ کی وجہ ہے۔ احتجاج پر سینٹ میں ہنگامہ ہو گیا۔